السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں السہرا اردو نیوز چینل۔ ناظرین، آج شہر بنگلور میں 7 دسمبر 2022 کی شام مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ کے زیر اہتمام اور جماعت اصلاح المسلمین چیریٹیبل ٹرسٹ اور زیر انتظام مسجد صدیق گنگونڈہلی لائر پالیہ میں عظیم و شان ختم نبوت کانفرنس منعقد کیا گیا تھا، جس میں شہر کے علماء حضرات کے ساتھ ساتھ شہر اور حلقے کے لوگوں کی بڑی تعداد اس مسجد صدیق میں دیکھنے کو ملی۔ مسجد کے ذمہ دار حضرات کے ساتھ ساتھ محلے کے نوجوانوں کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے۔ اس اجلاس میں کسی طرح کی بھی تکلیف نہیں پہنچی آنے والے حضرات کو اور مہمان خصوصیوں کو۔ میں نے وہاں پر دیکھا کہ تمام مساجد کے جو ذمہ دار حضرات ہیں اور نوجوان ہیں، تمام جو لوگ کو جو آئے ہوئے مہمانوں کا اس طرح استقبال کیا گیا کہ میں بہت دنوں کے بعد جو ہے شہر بنگلور میں اس طرح کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملا۔ ناظرین، بیان جو سننے آئے ہوئے تھے، ان لوگوں کو جو ہے فروٹ کے ساتھ ساتھ چائے اور بسکٹ کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے چیزوں جو ہے یہاں کے نوجوان اور مسجد کے ذمہ دار حضرات نے انتظام کیا گیا تھا۔ جتنا بہتر انتظام شاید کسی اور مسجد میں اس طرح کا انتظام میں نے نہیں دیکھا۔ اس طرح کا ان مسجد کے ذمہ دار حضرات نے یہاں پر انتظام کیا گیا تھا۔ یہ اجلاس اس عنوان پر تھا کہ ختم نبوت جو آج جو ہے جو فتنہ زوروں پر جو ہے ہمارے محلوں تک پہنچ رہا ہے، اسے روکنے کے لیے جو ہے اس اجلاس رکھا گیا تھا۔ ہم اپنے مسجد کے خطیب کا بیان شروع ہونے سے پہلے مسجد پہنچے۔ یہ بہت بڑا ذریعہ ہے ہماری ہدایت کی حفاظت کا، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے ہمارے عقیدوں کے درست ہونے کا، اور ہمارے علماء کرام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مختلف موضوعات پر خطاب کرنے کی عادت ڈالیں اور مسجد میں مختلف موضوعات پر جو امت کی ضرورت کی ہیں برابر بیانات کرتے رہیں اور حکمت کے ساتھ عقیدہ اسلام لوگوں کے سامنے رکھتے رہیں۔ اور مسجد کی کمیٹیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مسجد کے علماء کرام کو آزادانہ طور پر اللہ کا دین امت تک پہنچانے کے لیے اجازت دیں، سپورٹر بنیں اور ان کی مدد کریں، نہیں کہ ان کے راستے کی رکاوٹ۔ یہ سب اس وقت ختم نبوت اور تمام فرقوں سے حفاظت کے 3 مضبوط بنیادی باتیں میں نے حضرت کی بات میں سے لے کر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ پہلی بات، ہر مومن کو جمعے کے خطابات میں شریک ہونا چاہیے۔ دوسری بات، ہر عالم دین کو امت کی ضرورت کے ہر ٹاپک پہ گفتگو کرنا چاہیے۔ تیسری بات، مسجد کے ذمہ داروں کو علماء کرام کے سپورٹر بننا چاہیے، ان کی زبان بندی کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، انہیں حکمت اور دیانت سے حق بولنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے۔ یہ 3 باتوں پر اگر عمل ہوگا تو ہم اس شہر کے اندر فتنوں کو نہیں دیکھیں گے، فتنے دم دبا کے بھاگیں گے، اپنی بلیں ڈھونڈنے لگیں گے اگر یہ 3 باتوں پر عمل ہوگا۔ لیکن آج صورتحال اس کے بالکل برقرار ہے، نہ بولا جا رہا ہے، نہ بولنے دیا جا رہا ہے، نہ سنا جا رہا ہے۔ جب تینوں کام نہیں ہوں گے تو کیسے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچے گا؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عقال و ذوالمجاز کی بازاروں کے اندر گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ابو لہب 2 ہاتھوں سے مٹی اٹھا کر کے پھینک رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگ یہ مجنون ہے، اس کی بات مت سنو۔ اس کی بات سننے والوں کے گھروں میں اختلافات ہو جاتے ہیں اور خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے تھے، اپنا کام کرتے تھے، اپنا کام کرتے رہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ نبوت چمکے گی، دشمنان نبوت کی موجودگی ہے۔ اگر اسلام کے دشمن نہیں ہوں گے، اسلام نہیں چمکے گا۔ چمکنے کے لیے وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، ہر چیز اپنے ضد سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ حق باطل کی موجودگی میں پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ آسمانی نظام ہے کہ اس فتنوں کو پیدا کرتا ہے۔
یہ خدا کا قانون ہے کہ وہ دشمنان اسلام کو کھڑا کرتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. ہم نے ہی ہر نبی کے لیے مجرموں کو کھڑا کیا ہے اور دشمن بنا کے ان کے سامنے کھڑا کیا ہے، سد راہ بنایا ہے. کفیٰ بربک ہادیا ونصیرا. لیکن اے نبی اطمینان رکھیے، آپ کے رب کا ناصر اور ہادی ہونا آپ کو کسی کی بھی نصرت و ہدایت سے جو ہے مستغنی و بے نیاز کرے. ہمیں اپنے لوگوں کو بیدار کرنا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو سمجھیں، اس پر باقی رہیں، اس کی حفاظت کریں، اس کے اسباب و ذرائع اختیار کریں، غفلت و لاپرواہی کی زندگی کو ترک کریں. یہ اپنے لوگوں میں بیداری لانا مقصد تھا اور الحمدللہ بڑے اچھے پیمانے پر یہاں لوگوں نے اجلاس منعقد کیا. اچھا پیغام گیا. دنیا جتنی ترقی کرے گی اتنے فتنے وجود میں آئیں گے. تو موبائل کا فتنہ، سوشل میڈیا ایک فتنہ ہے. اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہو تو اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا بھی آسان ہے اور ہدایت کی بات پہنچانا بھی آسان ہے. لیکن لوگ جو ہے گمراہی کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں تو ان کو یہ فتنے سمجھانا ہے. تو فتنوں کا مقابلہ تو علماء کرام کی ذمہ داری ہے، وہ کر رہے ہیں. عوام کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان پر باقی رہنا کیسے، اور ایمان کے خلاف کوئی بھی بات پیش آئے تو ہمیں اس کے رد عمل میں کیا کرنا ہے. یعنی ہمیں اگر ختم نبوت نہ بنیادی عقیدہ بھی نہ معلوم ہو تو آدمی گمراہ ہو جائے گا. تو یہ بنیادی عقائد مسلمانوں کو مکاتب سے ملتے ہیں، مکاتب سے جڑے، علماء سے تعلق رکھیں، مسجد سے جڑے. جمعہ کا خطبہ انتہائی اہم ہے، اس کو جو ہے پوری شوق سے ذوق سے قبل از وقت حاضر ہو کر کے سنیں. حالت ایمان پر موت آئے، کلمے والی موت نصیب ہو، اس کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بروز چہارشنبہ 7 دسمبر مسجد صدیق گنگونٹنا ہلی بنگلور 39 میں یہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس جو ہے منعقد کی گئی ہے. دراصل یہ پروگرام مسلمانوں میں ایمان کو بچانے کی خاطر کیا جا رہا ہے. چونکہ یہ بہت نازک ترین دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے. جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقع الفتن فی بیوتکم کوقع المطر. تمہارے گھروں میں فتنے ایسے نازل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں. تو چونکہ یہ بڑا فتنوں کا زمانہ ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آدمی صبح کو مسلمان رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان رہے گا، صبح کو کافر ہو جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا ایمان چلا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو دور ہے وہ تقریباً یہی دور ہے کہ بہت سارے بھولے بھالے اور معصوم مسلمان ہمارے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا عقائد کیا ہیں، بنیادی چیزیں کیا ہیں. اللہ کی وحدانیت کے سلسلے میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سلسلے میں ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے یہ نہیں معلوم ہے. تو بھولے پن میں ہمارے بہت سارے مسلمان نہیں جانتے ہوئے گمراہ ہو جا رہے ہیں. اور کئی فتنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، پھر گھر گھر گھوم کر مختلف طریقوں سے گمراہ کر رہے ہیں. اور ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ انجانے میں ان کا شکار ہو کر کے مرتد ہو رہا ہے. اور ہمارے لیے بولنے میں کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. بولنے کی سکت ہمارے اندر اتنی نہیں ہے، درد اتنا زیادہ ہے ہمارے اندر کہ ہماری مسلم کمیونٹی، ہمارا مسلم معاشرہ بہت زیادہ ایمان کے خطرات میں آگے بڑھ رہا ہے. ہر جگہ سے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور ہر ایک جو ہے ایمان ہمارا ختم کرنے کے لیے مستقل کوششوں میں لگا ہوا ہے. جیسا کہ ہم لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں، شاید آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، یہ ایک نئے طرز کا پروگرام ہے. ہم نے جو ہے مسجد میں، ہماری عالی شان مسجد میں LED بھی لگایا ہے
بہت سارے لوگوں کو یہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے گھر میں LED لگانے کی کیا ضرورت تھی، اس میں تو فلم اور سیریل دکھائے جاتے ہیں، اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے جان بوجھ کر LED کو کیوں لگایا ہے؟ اس لیے لگایا ہے کیونکہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. جس انداز کے فتنے اس وقت پوری دنیا میں پائے جا رہے ہیں، اور جو ہم لوگ خاص طور پر ابھی گوہر شاہی کا فتنہ بتلا رہے ہیں، اس کا پورا پلیٹ فارم ہی سوشل میڈیا ہے. وہ یوٹیوب میں الرا ٹی وی کے نام سے ایک چینل چلاتا ہے، اور مہدی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے نام سے ایک اس کی ویب سائٹ ہے. باقاعدہ وہ اس میں شیطانی وحی اس پر جو اترتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ اپنے من کی بات کسی قرآن میں کسی آیت میں نہیں، حدیث میں موجود نہیں، صحابہ میں سے کسی نے نہیں بتایا، ہمارے بزرگوں میں سے، اولیاء اللہ میں سے، اسلاف میں سے کسی نے نہیں بتایا، لیکن یہ ایسی من گھڑت باتیں بتلا کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اور ہمارے مسلمان بھی بھولے پن میں اور سستی اور غفلت میں کہہ لیں کہ بہت بڑی تعداد میں گمراہ ہو رہے ہیں. اور ایسے گمراہ ہو رہے ہیں، ہم ہر دن دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں فلاں مرتد ہو گیا، فلاں عورت جو ہے اپنے ایمان کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلی گئی، ہم لوگ مستقل دیکھ رہے ہیں. اور یہ گوہر شاہی کا جو فتنہ ہے ہمارے آس پاس کے اس علاقے میں، میسور روڈ میں، پھر ماگڑی روڈ میں، جالی محلے میں، گوری پاڑلے میں، اور پھر یہاں چامراج پیٹ کے پاس مختلف جگہوں میں بہت تیزی سے کام کر رہا ہے. اور ہم کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہاں پر جو ہے ان کا ایک اسٹوڈیو بننے والا ہے، اور مستقل جو ہے وہ لوگ محنت میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ حقیقی بات ہے کہ حق اور باطل کا ٹکراؤ جس دن سے دنیا شروع ہوئی ہے تب سے چل رہا ہے. لیکن جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باطل کو دبانے کے لیے، فرعون کو مٹانے کے لیے اللہ کی جانب سے نبی بن کر کے اس کا مقابلہ کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اپنے نیک بندوں کو پیدا فرمائیں گے جو اہل باطل کا ڈٹ کر، کھل کر، جم کر، پوری استقامت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پوری جرات کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اور اپنے ہی ایمان کے بارے میں نہیں بلکہ پوری کمیونٹی کے بارے میں، چونکہ حضرات علماء کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کا وارث بتایا ہے، تو ہم وارث ہونے کی حیثیت سے 1 منٹ اور 1 سیکنڈ بھی خاموش بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. آج کا ہمارا پروگرام تھا عقیدہ تحفظ ختم نبوت، اور اس کے ضمن میں جو مختلف فتنے اس وقت میں ہمارے شہر اور پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے، جن میں سے نمایاں طور پر جو شکیل بن حنیف ہماری شکل میں ہمارے جیسے بن کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کے دوسرے نبی کے ماننے پر وہ لوگ یہ کر رہے ہیں، اصرار کر رہے ہیں، ہم نے ان کی حقیقت بتائی. دوسرا جو سب سے زیادہ اس وقت میں چل رہا ہے گوہر شاہی کا فتنہ، جو اس تعلق سے بھی ابھی اس وقت میں بہت سارے معصوم مسلمان جن کو نہیں پتہ ہے تو وہ اپنا کلمہ ہی الگ بدلا کر کے لوگوں کو منواتے چلے جا رہے ہیں، اور معصوم لوگوں پر ایسی محنت کر رہے ہیں کہ معصوموں کو پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کہ کیا اسلام ہے نہیں ہے. بہرحال ہم نے پورے مسلمانوں کو ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع تھا، ان کو ہم نے یہ بتایا کہ یہ حقیقت کیا ہے، اور سبوں نے اس چیز کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے بھی الحمدللہ عہد کیا ہے کہ ہم ایسے فتنوں سے دور رہیں گے اور پوری امت کو دور رکھیں گے انشاءاللہ. اسلام کا پیغام. سب سے پہلی بات تو ہم سب کو یہ جان لینا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے. یہ ان عقائد میں ہے، ایک ہوتے ہیں عقائد اور ایک ہوتے ہیں نظریات. نظریات میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں لیکن عقیدہ ہمارا کبھی نہیں بدلتا. جہاں یہ عقیدہ کمزور ہوتا ہے وہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارا لبادہ اوڑھ کر ہمارے لوگوں کو پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جیسے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھی امت کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تو ہم تحفظ ختم نبوت کے خدام وہاں حاضر ہوتے ہیں اور امت کے ایمان و عقائد کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان لوگوں کو پیار سے سمجھاتے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے، نزول مہدی کا ظہور مہدی کا عقیدہ کیا ہے، نزول عیسیٰ کا عقیدہ کیا ہے، اور خروج دجال کا عقیدہ کیا ہے. یہ جو سارے وہ عقائد ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور اس کی صراحت احادیث میں قرآن میں موجود ہے، اس صراحت کو ہم لوگوں کے سامنے صحیح بات بتائیں گے تو بہت ساری جگہوں پر ہمیں تجربہ بھی ہوا. الحمدللہ بہت سارے گھر توبہ کیے ہیں، بہت سارے خاندانوں نے توبہ کیا ہے اور واپس اسلام میں داخل ہوئے ہیں. مقصد رہا اس کا جی اصل میں ہمارے مسجد صدیق کے جو امام صاحب ہیں
तकरीबन 1 महीना पहले इसके पीछे बहुत जद्दोजहद किए हैं। जो अभी ये नया फितना है, जो गौहर शाही जो नाम बता रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत इंतशार फैला रहा है। आजकल लोग 24 घंटे मोबाइल में रहते हैं, सोशल मीडिया देखते रहते हैं। जो थोड़ी दीन की बात करता है उसी को सही मानकर उसको लाइक शेयर करते हैं। ये सरासर गलत है। जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ख़त्म नबूवत का, ये बता रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। जी यहाँ पर जो गंगोनली के जो मेन रोड के जितने भी दुकानदार हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोग्राम हो रहा है ना उसमें भरपूर साथ दे के अपने अपने दुकान बंद कर पूरे मस्जिद में जुड़ गए हैं। तो कितनी तादाद में लोग आए हुए हैं? कहाँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मस्जिद सिद्दीक में आज 2500 से 3000 तक लोग जुड़ के हैं। यहाँ के ही हैं और बाहर से भी आए हैं? ये बाहर से भी, आजू बाजू के जो खरिये हैं, गोरीपाड़ा, गुड़दली, जो केंगेरी है, जो आजू बाजू के जितने भी इलाके हैं वहाँ के लोग भी आए हैं। शुक्रिया। आपका नाम? जी मेरा नाम खलील अहमद है। कि असल जो मकसद है ये हुजूर की शान में जो है हुजूर की जो है मोहब्बत और उनकी जो चाहत, और ये जो है हम मानते हैं और हमारा पूरा ईमान है कि हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे आखिरी नबी है। तो इसी पैगाम को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और आप भी जो है इस आपके मीडिया के ज़रिए लोगों तक ये बात पहुंचाएं और आपसे गुजारिश करता हूं। और आपने भी जो है हमें भरपूर साथ दिया है और आपका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज का ये इजलास आपको जगाने के लिए काफी है। इतने बड़े इजलास के बाद अगर आज के बाद भी आप फजर की नमाज में सोकर गौहर शाही के फितरों को आंख बंद करके देख रहे हैं तो आप जिंदा नहीं बन चुके हैं। फितना आपके घर पर आ चुका है, तहरीर पर दस्तक दे रहा है और घरों में दाखिल होने वाला है। और मोहल्ले की गली गलियां में, मोहल्ले की दुकानें, मोहल्ले का बच्चा बच्चा फितनों के दरिया में गर्क है। ऐसे मौके पर हमारे लिए जरूरी है कि हम सिर से कफन बांध कर मैदान में निकले। अगर हमारी ये जान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए, खत्म नबूवत के लिए कुर्बान हो जाती है तो इससे बड़ी कीमत दुनिया में कोई नहीं हो सकती। हम नारे लगा सकते हैं, जोश और जज्बात की बातें कर सकते हैं, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है हम पीछे हट जाते हैं। अगर हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं, हमारे सामने फितने जितने हैं, हम इंशाअल्लाह मोहम्मद अरबी के गुलाम बनकर सारे फितनों का डटकर मुकाबला करेंगे। आकाश से मोहब्बत है, दुनिया को बता देंगे, नामों से रिसालत पर जा अपनी लुटा देंगे। हम खत्म नबूवत के नारों से जहां भर में हर बारी काज़िब को औकात बता देंगे। जितना भी सितम कर लो ये रूह बिलाली है, जितना भी सितम कर लो ये रूह बिलाली है। तकबीर की गूंजों से ईमान धरा देंगे। आकाश से मोहब्बत है, दुनिया को बता देंगे, नामों से रिसालत कर जा अपनी लुटा देंगे। जेल बने लगती तूफान उठाने में, सोए हुए शेरों को गफलत से जगाने में। यूनुस अल गौहर अपने आप को रियाज अहमद गौहर शाही का नुमाइंदा खास कहता है, खलीफा कहता है। ये बमबख्त कहाँ पैदा हुआ? पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पैदा हुआ।